14% کمی واقع ہوئی ہے. یعنی ہر پاکستانی آج 4 سال پہلے سے زیادہ غریب ہے. ہر گھرانہ غریب ہے. ہر شخص کے پاس حقیقی معنوں میں جو آمدن ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور اس کے اثرات میں آپ کو آگے بتاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر لوگوں کی آمدن میں کمی واقع ہوئی ہے، حکومت نے جو ٹیکس اکٹھا کرنا شروع کیا ہے وہ 7500 ارب سے بڑھ کر 14,500 ارب پہ چلا گیا ہے. یعنی ہر پاکستانی جو ہے وہ آج بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، جو بچہ آج بھی پیدا ہوا ہے وہ اس سال 60,000 روپیہ ٹیکس ادا کرے گا. یہ آج ہمارے ملک کی کیفیت ہے. یہ ٹیکس آج سے 4 سال پہلے 30,000 روپیہ فی کس ہوا کرتا تھا. آج یہ 60,000 روپیہ ہے، اور کوئی امید نہیں ہے کہ اس میں کمی واقع ہوگی. تو جب آپ حکومت کو اتنے پیسے دے رہے ہوں تو آپ کی اپنی اخراجات میں یقیناً مزید کمی واقع ہوگی. یہ آج ملک کی مشکلات ہیں. جو بے روزگاری ہے وہ 21 سال کی بدترین سطح پر ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ملک میں مزید روزگار ملے نوجوانوں کو، آج روزگار میں کمی ہوتی جا رہی ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے جسے انڈر امپلائمنٹ کہتے ہیں. میں نے آپ کو ان امپلائمنٹ کا ذکر کیا. انڈر امپلائمنٹ وہ ہوتی ہے جب آپ کی کوالیفیکیشن زیادہ ہو اور اس کے مطابق آپ کو روزگار نہ ملے اور آپ کو ایک کم سطح پر نوکری کرنی پڑے. یہ نوجوان کے لیے ایک بہت مشکل چیز ہوتی ہے. پاکستان میں اس کا کوئی حساب بھی نہیں رکھا جاتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج لوگوں کی اکثریت، جو نوجوان آج فارغ التحصیل ہوتے ہیں اداروں سے، ان کی اکثریت جو ہے، جو کوالیفیکیشن ان کی ہے، جو قابلیت ان کی ہے، اسے کم سطح کی نوکری پر کام کر رہے ہیں. اسی لیے آج ملک کا نوجوان باہر کا رخ کر رہا ہے. جو غربت کی سطح ہے، یہ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 21% ہے. حقیقت میں آپ ورلڈ بینک کی رپورٹیں دیکھیں، دیگر رپورٹیں دیکھیں، اس سے بہت زیادہ ہے. یہ پچھلے 10 سال میں حکومت کے اعداد و شمار بھی لے لیں، یہ بدترین سطح ہے. اور جو معیار رکھا گیا غربت کا وہ 8,485 روپے فی کس فی مہینہ رکھا گیا ہے. 8,485 روپے سے کم اگر آپ کی زیادہ آمدن ہے تو پھر آپ کے غربت میں آپ کا شمار نہیں ہوتا. یہ آج ہمارے ملک کے حقائق ہیں کہ آمدن بھی کم ہو گئی، ٹیکس جو حکومت دے رہی ہے دگنا ہو گیا. یہ صرف 4 سال کی بات ہے. بے روزگاری بڑھ گئی، اور جو ملک کے اندر غربت جو ہے اس کی سطح بھی بدترین سطح پر چلی گئی. اس عرصے میں حکومت نے جو قرضہ ہے ملک کا، کیا ہوا ہے؟ جو قرضہ ہے اسی عرصے میں 4 سال میں وہ 45,000 ارب سے بڑھ کر 85,000 ارب پہ چلا گیا. یعنی 40,000 ارب کا اضافی قرضہ اس 4 سالوں میں لیا گیا. یہ اضافی ٹیکس کے علاوہ ہے، لوگوں کی آمدن کی کمی کے علاوہ ہے، اور یہ بوجھ بھی پاکستان کے عوام بھی برداشت کریں گے. اس کے بھی اگر آپ حساب لگائیں تو یہ بھی 50,000 روپیہ فی کس جو ہے وہ قرضہ بھی ملک میں بڑھ گیا. جو ملک کے اندر معیشت کی گروتھ ہے وہ ان 4 سالوں میں حقیقی معنوں میں فی کس معیشت کی گروتھ یعنی پر کیپٹا جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ منفی ہے، -1.2 ہے. اسی لیے آج نوجوان کو نوکری نہیں ملتی، اسی لیے آج نوجوان باہر کا رخ کرتا ہے، اس لیے آج لوگ مایوس ہیں. ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ کی سطح ہے، جو کاروبار میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ 1960 سے آج اسی سطح بدترین ہے. یعنی 65 سال پہلے بھی جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی سطح تھی آج ہم اس سے کم ہے. یہ آج ہماری حقیقت ہے. انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ حکومت کی کوئی پالیسیز نہیں ہیں.
حکومت صرف ٹیکس لگانا جانتی ہے اور قرضہ لینا جانتی ہے. ہماری بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل یہ پورے علاقے میں، پورے ریجن میں سب سے مہنگے ہیں. جب یہ حالات ہوں گے تو کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ اور ساتھ ساتھ ٹیکسز کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب ٹیکس بڑھا دیا جائے گا اور آپ کا کاروبار جو ہے وہ نہیں چل سکے گا. یہ آج ہمارے ملک کی بدقسمت حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے، حقائق آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا. اب اس کے اثرات کیا ہیں؟ ملک کے اندر غربت کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ 10 سال پہلے سے آج پاکستان کے عوام مرغی بھی کم کھا رہے ہیں، مرغی کی کھپت بھی کم ہے، گوشت کی کھپت بھی کم ہے، آٹے کی کھپت بھی کم ہے، دالوں کی کھپت بھی کم ہے، گھی کی کھپت بھی کم ہے، سبزیوں کی کھپت بھی کم ہے. ہر کھانے کی چیز کی کھپت فی کس جو ہے آج پاکستان میں پچھلے 10 سال سے کم ہو چکی ہے. یعنی لوگ اشیاء خرد و نوش کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے. مہنگائی اس حد تک چلی گئی ہے کہ اب کم پاکستان کے لوگ کم کھانا کھا رہے ہیں. یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے. اس کے اثرات یہ ہیں کہ 40% بچے جو ملک کے اندر ہیں وہ اشیاء خرد و نوش نہ ہونے کی وجہ سے نہ ان کی جسمانی پرورش ہو سکی ہے، نہ ان کی ذہنی پرورش ہو سکی ہے. وہ دنیا کا معیار ہے اس سے کم ہے. 40% بچے پاکستان کے جسے ہم فزیکلی اور مینٹلی سٹنٹڈ ہیں، کہ دنیا میں کسی اور ملک میں یہ حالت نہیں ہے. اس کے حکومت کی حالت یہ ہے 25% بچوں کو یہاں پر کوئی ویکسین نہیں لگایا جاتا. ہیپاٹائٹس سی جو ہے، جو بہت ایک موذی مرض ہے، یہ اس کی سطح پاکستان میں دنیا میں سب سے آگے ہے. یعنی ہم نمبر 1 پر ہیں ہیپاٹائٹس سی کی گروتھ میں. اس کے ساتھ ساتھ HIV کی گروتھ میں بھی زیادہ ہے. 8,000 بچے جو ہیں، بچوں کو حکومت کے اسپتالوں میں غفلت کی وجہ سے HIV ہو چکا ہے اور اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. 2 دن اخباروں میں آتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. 8,000 بچے HIV سے انفیکٹ ہو چکے ہیں. بنیادی جو خوراک ہے پاکستان میں